اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے واقف کاری دینا ہے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کروائی جا سکے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز کی شرائط پہ کلام کیا گیا، پھر بالتفصیل نماز کے ارکان ذکر کیے گئے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نماز ہی کے تعلق سے، لیکن کچھ ذیلی نکات ایسے رہ گئے ہیں، جیسے وطر کی نماز ہے یا قضاء عمری کے تعلق سے ہمیں آف ایئر آن ایئر بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ خواتین سیکھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں کہ جب قرآن و حدیث نماز کے تعلق سے تاکیدی کلام فرما رہے ہیں، جب یہ متقین کا وصف ہے اور قرب الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اعمال کرنے ہوں گے؟ اپنی زندگیوں میں کون سی تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ جس سے میں آپ ہم سب نماز سے اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ بے توجہی یا غفلت کا معاملہ ہو رہا ہے، یا ایسی خواتین گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، بہت سارے معاملات ہیں، دونوں طرح کی کنڈیشنز ہیں، تو وہ لاپرواہی کر رہی ہیں۔ تو ہم سب کو سمجھنا ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے آج، اور آج بھی ہم نمازی کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ جناب، جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر ٹھوس دلائل کے ساتھ عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں اور خواتین انہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہوں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی دور حاضر کی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں اور بہت عمدہ اور ستھرا آپ کا انداز تکلم ہے۔ عالمہ ہاجرہ امین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں میری اللہ کا بہن؟ کرم۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا یہ سیگمنٹ، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تقریباً ہر سیگمنٹ میں مفتیان کرام کو جو ایک کوئی بھی اسکالر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، ہم انہیں آن بیپر لیتے ہیں، اور جو میرے پاس کوشچنر ہوتا ہے، جو میرے پاس سوال نامہ ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کی کالز آتی ہیں، کچھ میں عالمات کے حضور لے کے جاتی ہوں اور کچھ میں مفتی صاحب سے، بلکہ زیادہ تر میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو آج مفتی احسن نوید نیازی صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ مکمل، مدلل، پرمغز اور ایمان افروز گفتگو فرماتے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں حضرت کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب ٹھیک ہے العالمین۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ بہت اہم موضوع ہے، آخرت میں سب سے پہلے سوال اسی کے تعلق سے ہوگا، تو ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ، وطر نماز کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کم از کم اس کی کتنی تعداد، مطلب کتنی رکعتیں اس میں ہونی چاہیے، اور دیگر جو بھی آپ چاہتی ہیں میرے ناظرین کو سمجھانا اس تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو ہم پر لازم کیا گیا ہے وہ وطر نماز ہے، اور وطر کا معنی بے جوڑ بھی ہے، طاق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطر 3 رکعت ادا کیے جاتے ہیں، جن کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس جملے کو 3 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے وطر کی تاکید بھی واضح ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ایک نماز کے ذریعے، ایک ایسی نماز کے ذریعے مدد کی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیاوی بہترین سامان سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ وطر کی ادائیگی کریں۔ یعنی اس نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی مثال دے کر اور یہ کلام فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وطر کی نماز کو ادا کرو۔ پھر اگر ہم حکم کی بات کریں تو چونکہ یہ نماز واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بلا عذر یعنی بلا وجہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی وطر نماز کو ترک کرتا ہے، تو جس طرح فرض نماز کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا، اسی طرح واجب نماز کو ترک کرنے والا یعنی وطر کو ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوگا اگر وہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اور اس کو پر توبہ بھی لازم ہوگی اور اس کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بلا ارادہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس نے ارادہ نہیں کیا، بس رہ گئی، کسی وجہ سے رہ گئی، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی ادائیگی کرنا یعنی بعد میں اس نماز کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، لہٰذا عشاء کے بعد یا تو آپ فوری طور پر اس نماز کو ادا کر لیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کو تہجد کے وقت میں ادا کریں، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو وطر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت جس طرح عشاء کا وقت طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، اسی طرح وطر کا وقت بھی طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، مگر ان دونوں نمازوں میں ترتیب لازم ہے، یعنی ہم پہلے عشاء ادا کریں گے، پھر عشاء کی سنت موقدہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد وطر کی ادائیگی کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اٹھنے کا جس کو یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی جو وطر نماز ہے اس کو تہجد کی نماز کے ساتھ اسی وقت میں ادا کریں۔ اور کسی طور اگر آپ کی بات کو کٹ نہیں کر رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین کی رہنمائی اس تعلق سے ہو جائے، کوئی نہیں اٹھ پایا، معمول تھا اس کا، تو پھر وہ اس کی قضا کرے گا اگر فجر کا وقت ہو گیا؟ جی دیکھیں، اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے تب تو لازم ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں، یقین تھا لیکن کوئی آپ اٹھتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا تو وہ تو ہر نماز کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آنکھ نہ کھل سکی تو ظاہر ہے کہ پھر بعد میں اس نماز کو، فرض نماز کو یا واجب نماز کو ادا کیا جائے گا جو کہ آپ کے سونے کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ تو جس طرح فرض کی ادائیگی ہوگی اسی طرح واجب کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے، جس طرح فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں آپ ملاتے ہیں یا باقی تمام نمازوں میں ملاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو اس مقام پر بھی آپ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو بلند کریں گے، کندھوں تک خواتین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی اور تکبیر تحریمہ تکبیر کہیں گی، اللہ اکبر کے الفاظ کہیں گی، اس کے بعد ہاتھوں کو واپس باندھ لیا جائے گا اور دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دعا اس مقام پر دعائے معثورہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے، یعنی جو خاص دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کو پڑھا جائے اور اسی کو معمول بنایا جائے اور یاد کیا جائے تاکہ کامل اجر و ثواب ہم پا سکیں۔ اور اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہہ کر بھی اپنی نماز کو یعنی دعائے قنوت کا جو واجب ہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کر بھی اپنے اس واجب کو یعنی دعائے قنوت پڑھنے کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو منقول دعا ہے دعائے قنوت اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کتنی جامع دعا ہے وہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری بہن بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں، اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔
لوٹتے ہیں. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے، اور ہم گزشتہ پروگرام میں بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کے تعلق سے کلام کر چکے ہیں. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وطر کی نماز اور قضائے عمری کے تعلق سے، پھر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو آگاہی دی جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی بھی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے تعلق سے میں چاہتی ہوں عالمہ حاجرہ امین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت کہتے ہیں کہ طریقہ، کسی کے طریقے کی پیروی کرنا، اسے سنت کہا جاتا ہے. اور جب ہم خاص سنت کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے عمومی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مراد ہوتے ہیں. اچھا. تو اب یہ سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک سنت موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، لیکن بیان جواز کے لیے کبھی کبھار ترک بھی فرما دیا ہو. اچھا. تو ایسی سنتوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو روزانہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جب جب ان کا حکم دیا گیا ہے اس وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. اور اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہگار ہوگا. ایک آدھ دفعہ ترک کیا تو گناہ نہیں ہے، برا ہے، لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہگار ہوگا. اور سنت موقدہ میں ہماری ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آتی ہیں. اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو بندہ اگر چاہے تو ترک بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے ترک کی عادت بھی بنا لی جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا. البتہ افضل ضرور ہے کہ بندہ ان سنتوں کو بھی پورا کرے، لیکن اگر اسے ترک کرنے کی عادت بھی بنا لی جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا. اور یہ ہیں عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں. اور اگر نماز انسان کی قضا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو صرف فرائض اور وتر کی قضا کرنا ضروری ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، چاہے وہ موقدہ ہی کیوں نہ ہو. جی ہاں، چاہے موقدہ ہی کیوں نہ ہو. جو وقت ان کا بتایا گیا ہے اگر اس وقت میں ہم کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اب دوبارہ پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہم اسے سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد قضا کرتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں ان کی سنتوں کی یعنی فجر کی سنتوں کی قضا کر لینا بہتر ہے. اور اگر یوں ہو کہ جماعت ہو رہی ہے اور جماعت کی وجہ سے ہماری پہلے والی 4 سنتیں مس ہو جاتی ہیں تو اب جماعت کے بعد آپ وہ والی سنتیں ادا کر سکتے ہیں. جیسے عموماً جمعے کے دن ہوتا ہے، صحیح، تو پہلے بعد والی سنتیں ادا کر لیں اور پھر پہلے جو آپ کی سنتیں مس ہو گئی تھیں ان کو آخر میں ادا کر لیں. صحیح. دوسرا مزید یہ ادائیگی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. 2 چیزوں کا کافی دیر سے ہون پر ہیں، وہ لگ نہیں پا رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ خوش آمدید. جی میں پنڈی سے سائمہ بات کر رہی ہوں. اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نماز میں سنتے ہیں یہ لازم پڑھنی چاہیے یا اگر چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ سنتیں کون سی میری بہن؟ موقدہ کون سی سنتیں؟ دونوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ظہر کی نماز کی جو سنت ہے یہ اگر میں فرض پڑھ لوں اور سنت نہ پڑھوں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ ظہر کی نماز کی سنت. جی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، چکر وغیرہ آتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور میں نماز بیٹھ کے ادا کر سکتی ہوں یا نہیں میں کر سکتی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی اپنی بات مکمل کیجیے. جی تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ 2 چیزوں میں عمومی طور پر فرق کیا جاتا ہے کہ جب آپ سنت غیر موقدہ 4 رکعت والی پڑھ رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں التحیات کے بعد آپ درود پاک اور دعا بھی پڑھیں گے. لیکن سنت موقدہ میں آپ تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے اور جب 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھیں گے تو تشہد میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا، فوری طور پر کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ 2 فرق بیان کیے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور کون سی موقدہ ہیں اور کون سی غیر موقدہ ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ادائیگی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے دوبارہ بتا دیں، سنتوں کے تعلق سے سوال بھی آیا تھا. موقدہ کون سی ہیں؟
फजर की 2 सुन्नतें, ठीक है। जोहर से पहले की 4 और जोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2 और इशा के बाद की 2 सुन्नतें, ये मौक्कदा हैं। ठीक। और असर और इशा से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो गैर मौक्कदा हैं। सही। इसी तरह जो बाद में नवाफिल पढ़े जाते हैं तो उनको आप गैर मौक्कदा या नवाफिल दोनों कह सकते हैं। ठीक। उनको भी अगर तर्क किया तो बंदा गुनाहगार नहीं सही, होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? नाजिया यासिर लाहौर से बोल रही हूँ। नाजिया, खुश आमदीद कहते हैं। जी, शुक्रिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक तो सजदा तिलावत का मुझे सही तरीका बता दें, और अच्छा। ये कि सजदा तिलावत जो है वो साथ साथ अदा करना जरूरी है या कुरान पाक खत्म करने के बाद भी हम कर ठीक। सकते हैं? ठीक है जी। इसके अलावा जो है कि सजदे में जब औरत सजदा करती है तो उसकी कोहनियां जमीन पर लग सकती हैं? कोहनिया, ठीक है जी। कोहनियां समेत ऐसे लिपट कर वो सजदा कर सकती है, ये सही तरीका है? अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। हम आपकी समझा रहे हैं वित्र नमाज के ताल्लुक से बात हुई, फिर सुन्नतों के ताल्लुक से, फिर एक मेरी बहन ने कॉल भी की है इस ताल्लुक से कि वो ज़ोहर की नमाज में अगर सुन्नतें ना पढ़ें तो सुन्नतों की अहमियत के ताल्लुक से, फिर मौक़दा और गैर मौक़दा के ताल्लुक से हमें समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। मैं दोनों ही बातों पे सुनाने मौक़दा, गैर मौक़दा और वित्र, दोनों ही बातों पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर देता हूँ। लेकिन जहाँ तक वित्र की बात है तो सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मनकूल है, या अहलल कुरआन औतिरु फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। ए मुसलमानों, वित्र पढ़ो क्योंकि अल्लाह वित्र है यानी ताक है, और वित्र को यानी ताक को पसंद फरमाता है। बेशक। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र व हदर में हमेशा इसका एहतिमाम फरमाया वित्र का। यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने फ़राइज़ के बाद सबसे ज़्यादा जो एहतिमाम फरमाया है तहज्जुद और वित्र का एहतिमाम फरमाया है फ़राइज़ के बाद। और तहज्जुद आप पर फ़र्ज़ थी या नहीं थी, इस बारे में इख्तिलाफ़ है उलमा का। बाज़ उलमा का कौल ये है कि तहज्जुद हुजूर नबी के अलैहिस्सलाम पर फ़राइज़ की तरह फ़र्ज़ थी। जैसे 5 नमाज़ें सब पर फ़र्ज़ हैं तो वो कहते हैं कि तहज्जुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम पर भी तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि आप वैसे ही उसे नफलन ही अदा फरमाया करते थे, लेकिन हुजूर उसका एहतिमाम बहुत फरमाते थे। तो वित्र का भी सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाया। और सुनन नबी दाऊद की हदीस है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम वित्र के बाद सलाम फेरते थे, सलाम फेरने के बाद 3 बार आप कहते थे सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। तीसरी मरतबा जब कहते थे तो बावाज़े बुलंद इरशाद फरमाया करते थे। तो ये भी अच्छा है, अफजल अमल है, फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है लेकिन बेहतर है। सरकार अलैहिस्सलाम की अदा है, हुजूर की हर अदा सुभान अल्लाह। तो कोई अगर वित्र के बाद सलाम फिरने के बाद 3 बार ये सुभानल मलिकिल कुद्दूस पढ़ ले, अदा हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा मुबारका को अदा करने की नियत से, तो उसे इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बाकी वित्र के अंदर ये एक बात ये भी है कि दुआए कुनूत के हवाले से वजाहत हो चुकी कि दुआए कुनूत कोई भी दुआए मासूर पढ़ी जा सकती है। अगर दुआए कुनूत पढ़ना कोई भूल गया, दुआ कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया, तो अब क्या करे? तो उसे हुक्म यह है कि अब लौटे नहीं, आगे चला जाए और सजदा साहब कर ले। लेकिन बिलफर्ज कोई अगर लौट आता है, दोबारा दुआ कुनूत पढ़ता है और दुआ कुनूत पढ़कर रुकू कर लेता है, तो इस सूरत में उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। अच्छा। अगर दोबारा रुकू नहीं करता तो भी नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन इस सूरत में गुनाहगार जरूर होगा कि इसे चाहिए था कि उसके बाद दोबारा जो है वो रुकू कर लेता। अच्छा। तो बहरहाल वैसे असल हुक्म ये है कि अगर दुआ कुनूत पढ़ना भूल गई है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, वापस ना आए, आखिर में सजदा साहब कर लें तो नमाज जो है वो कामिल हो जाएगी। ठीक है हजरत। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, फिर मैं आपसे सुन्नतों के ताल्लुक से भी पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम रुकैया है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। रुकैया, खुश आमदीद कहते हैं मेरी बहन, लाहौर से आपने कॉल की, सवाल कीजिए। ये मैंने अभी अभी आपका नंबर देखा और अब कॉल की है। तो बात ये है कि आपकी रोजाना रात को मैं नियत करती हूँ, बाकी सारी नमाजें मैं पढ़ती हूँ, लेकिन फजर की नमाज के वक्त ना मेरा नमाज कज़ा हो जाती है, और जब उठती हूँ कभी 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 हो जाती है। अगर दरमियान में मुझे जाग आ जाए 3 बजे 4 बजे, उस वक्त नमाज का टाइम ही नहीं होता। ठीक है जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि परवरदिगार
آپ کی اعانت فرمائے، رہنمائی فرمائے، کرم فرمائے آپ پر، اور رہنمائی مفتی صاحب فرمائیں گے اس تعلق سے انشاءاللہ، لیکن کرم ہو جائے گا اور آپ کی آنکھ کھلے گی، اس لیے ہم بھی آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، پروردگار سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ابھی ہم بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکر ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میری بہن؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ سوال تھا کہ دعائے قنوت کی جگہ کیا ہم یہ آیت پڑھ سکتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے دعائے؟ جی جی بالکل، اس حوالے سے بات ابھی ہوئی ہے، ہم دوبارہ آپ کا سوال شامل کر لیں گے، پڑھی جا سکتی ہے دعائے معصورہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ، بلکہ مفتی صاحب بات آپ نے سنتوں کے تعلق سے رہنمائی نہیں فرمائی، میری بہنوں نے سوال بھی کیا اس تعلق سے۔ موقدہ کی تفصیل تو بیان ہو ہی گئی، بالکل سنت موقدہ کون سی ہے، جی سنن جی غیر موقدہ بالکل کون سی بالکل ہو گئی ہے۔ بس جو ہے وہ ایک بات وضاحت یہ لے لیجئے کہ سنن موقدہ کے اندر تاکید سب سے پہلے کس کی زیادہ، پھر دوسرے نمبر پر کس کی زیادہ؟ اچھا ٹھیک۔ تو سب سے زیادہ تاکید جو ہے، سب سے زیادہ آکد جو ہے سنن، وہ سنن فجر ہیں۔ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی تاکید سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر گھوڑے تم پر چڑھ دوڑیں، دشمن کے گھوڑے تم پہ سواری کر لیں، پھر بھی جو ہے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہیں، اتنی زیادہ تاکید ہے ان کی، تو فجر کی سنتیں کسی حال میں چھوڑی نہ جائیں۔ تو سب سے پہلا نمبر فجر کی سنتوں کا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصح قول کے مطابق ظہر کی ابتدائی 4 سنتیں۔ اختلاف ہے علماء کا، لیکن اصح قول یہ ہے کہ فجر کے بعد دوسرا نمبر ظہر کی ابتدائی 4 سنتوں کا ہے، یہ زیادہ موقع ہیں، پھر اس کے بعد دیگر جو سنن موقدہ جن کا بیان پہلے ہوا۔ ٹھیک ہے حضرات، تو جناب میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، فجر کی 2 سنتیں اور ظہر کی ابتدائی 4 سنتیں، کوشش کیجئے کہ ان کی عادت آپ ڈال لیجئے اور یہاں لاپرواہی نہیں کرنی میری کسی بھی بہن کو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ سب عالمہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ریحانہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ریحانہ خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو ساری نمازیں، ساری رکعتیں پڑھنے اکثر ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ میں بھول جاتی ہوں، اکثر ایسا ہونے لگ گیا کہ میں بھولتی رہتی ہوں، پھر میں اس رکعت کو دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر میں اکثر دوبارہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، پھر اس کے بعد مجھے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو سجدہ سہو پراپر طریقہ کیا ہے، اور دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ جو رکعتیں میں مطلب ادا کر رہی ہوں وہ بھولنے کے بعد مجھے وہ اتنی ہی دوبارہ پڑھنی ہے؟ اچھا، اتنی ہی دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے میں جھک نہیں سکتی زیادہ، تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، کیا کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا اگر مجھے آپ بتا دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ بلکہ عالمہ آپ میں سے ہی کسی سے لے لیتی ہوں اور آپ بتا دیجئے کہ کرسی پہ کس طرح نماز پڑھی جائے۔ بہت شکریہ میری بہن ریحانہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب کی بات مکمل ہو گئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائی صفا۔ جی دیکھیں، ویسے تو نماز کے دوران بھی کئی دعائیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی دعا شامل ہے، اور اسی طرح درود پاک خود ایک روح پرور دعا ہے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ کا نماز میں پڑھنا یہ بھی دعا ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ ہمارا معمول بھی ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح جیسے آپ فرض نماز اگر ادا کریں اور اس کے بعد آپ کو اب سنن وغیرہ ادا نہیں کرنے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فرائض کی ادائیگی کر لی، اور اس کے بعد چونکہ اب کوئی سنن وغیرہ نہیں ہے، تو اگر طویل دعا بھی آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح ہم اوراد وغیرہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرائض کے بعد آپ نے ابھی سنن کی ادائیگی کرنی ہے، جیسے ظہر میں ہوتا ہے یا مغرب میں ہوتا ہے یا عشاء میں ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذاتی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں فرائض کے بعد مختصر دعا کی جائے، اگرچہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لیکن یہاں پر مختصر دعا کی جائے، اور اس کے بعد جو آپ کی طویل دعائیں ہیں، اپنی ذاتی دعائیں ہیں، وہ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد
کرنی چاہیے، کیونکہ فرائض اور سنن کے درمیان میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دعا کر رہے ہیں تو مختصر دعائیں کریں، اور اس کے بعد جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے پھر طویل دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ جب دعا کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، بعض اوقات فرض کی ادائیگی کی اور دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کافی تاخیر کے بعد سنن جو ہیں وہ سنت موقدہ بھی تھیں اگر، تو وہ پھر بعد میں ادا کیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز کو ایک ہی مرتبہ میں مکمل کیجیے، سوائے اس کے کہ اگر کسی کا کوئی بہت ضروری کام ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر آرام سے یکسوئی کے ساتھ بعد میں نماز ادا کرنے چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ریلیکسیشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضروری مصروفیات نہیں ہیں تو پھر اس صورتحال میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض، سنن اور نوافل وغیرہ ایک ساتھ ادا کریں، چونکہ جب دعا کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ مختصر دعا کی جائے فرائض کے بعد، تو پھر اپنے دیگر معمولات میں تو بدرجہ اولا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، اس تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا، تو مختلف اذکار، مختلف اوراد احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، تو وہ اوراد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بزرگان دین کی طرف سے ہمیں کچھ ذکر اذکار ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں نماز کے بعد یہ ذکر کریں گے یا یہ تسبیح پڑھیں گے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کریں، اگر اس فرض کے بعد آپ کو سنتیں پڑھنی ہے تو زیادہ طویل ذکر نہیں ہونے چاہیے، اور کچھ اذکار جو حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ جب فرائض پڑھ لیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو گناہ صغیرہ ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک یہ دعا بھی ملتی ہے کہ بندہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا بھی منقول ہے احادیث مبارکہ میں۔ اسی طرح 3 مرتبہ استغفار پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا، یہ ساری چیزیں مختلف احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں اور ان کی فضیلت بھی ہے، تو یہ ذکر و اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کوئی اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن طویل نہ ہو کہ آپ کی دیگر جو سنتیں وغیرہ ہیں ان میں تاخیر ہو جائے۔ اسی طرح اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور وہاں پر پڑھتے ہیں تو اتنی زیادہ بلند آواز سے پڑھنا مناسب نہیں ہے کہ دیگر کی نماز میں کوئی مسئلہ یا کوئی دقت پیدا ہو، تو وہاں پر یہ خیال ہونا چاہیے، اور اگر معمول ہی یہ ہے کہ سبھی مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کلمہ شریف وغیرہ، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت نماز کے بعد جو نفلی عبادت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو نوافل کی ادائی مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان کے بعد جو ہے نفل، تقریباً ہر نماز کے بعد نفل کی ترکیب ہے ہی صحیح، تو وہ نفل اس طرح پڑھ لیے جائیں جس طرح ہیں۔ وہ جو دو نفل پڑھنے کے 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کسی قسم کا نہیں۔ اچھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ اچھا حضرت ہمارے پاس عشاء کے نوافل جو اس کے اندر یہ ہے کہ عشاء کے نوافل بعض لوگ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں، تو جو نفل ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی باقاعدہ تصریح موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نفل بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ اجر سے محرومی۔ قضاء عمری کا کیا حکم ہے عالمہ صفا فاطمہ؟ جی دیکھیں، قضا جو نمازیں ہماری زندگی میں ہوئی ہیں ان کو ادا تو ہر حال میں کرنا ہے، وہ کسی نے جان بوجھ کر قضا کی ہیں یا بلا ارادہ قضا ہو گئیں، اور دونوں صورتوں میں اس کو اپنی نمازوں کی قضا ادا کرنی ہے۔ بعض اوقات ذہن میں تعداد وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اول تو تعداد یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تاکہ ادائیگی کرنے میں مشکل نہ ہو، ورنہ پھر اندازہ لگاتے ہوئے ادائیگی کی جائے گی۔ جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو صرف 3 اوقات مکروہہ میں جو آپ کی قضا نماز ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اور نمازیں بھی ان اوقات میں ادا نہیں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طلوع شمس کا جو وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت نماز ادا نہیں کی جا سکتی، قضا عمری بھی اس وقت نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ظہر سے قبل جو دحوہ کبریٰ کا وقت ہے، جس کو عرف عام میں زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس وقت بھی قضا عمری ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح مغرب سے قبل جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج زرد ہونے کا جو وقت ہے، اس میں بھی قضا عمری ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے
علاوہ آپ اپنی فرض نماز کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو ملا کر بالکل ادا کر سکتے ہیں. فجر سے پہلے اور فجر کی ادائیگی سے پہلے اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اگر وقت مکروہ ابھی داخل نہیں ہوا ہے تو قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. عصر سے کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں بھی قضا عمری پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وقت مکروہ داخل نہ ہو. صحیح. حضرت بیٹھ کے نماز پڑھنے کے تعلق سے سوال آیا، پھر سجدہ تلاوت کے تعلق سے پوچھا ہے ساتھ ساتھ پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں؟ یہ جو سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے بعد میں کریں، اور کوہنیاں زمین پہ لگنا ہے اس تعلق سے کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کی کوہنیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، لیکن بالفرض اگر کوہنیاں زمین پہ سجدے میں لگ گئیں تو اس سے نماز پہ کوئی حرج نہیں آئے گا، نماز بہرحال ہو جائے گی. جہاں تک سجدہ تلاوت کی بات ہے تو سجدہ تلاوت بہتر تو یہی ہے، افضل، اولا، احسن، انسب یہ ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن اس کے اگر عمر بھر میں کسی بھی وقت ادا کرے گا، بہرحال وہ کرے گا یا کرے گی تو وہ سجدہ تلاوت ادا ہی شمار ہوگا، اس میں قضا کا کنسیپٹ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے تاخیر کا. سجدہ تلاوت کے جہاں تک طریقے کی بات ہے، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت فرض سجدہ تلاوت واجب کی، سجدہ کرتا ہوں یا سجدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ و خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور اس کے بعد پورے کھڑے ہو جائیں، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی کرتا ہے تو سجدہ بہرحال ادا ہو جائے گا. سجدہ صاحب کا طریقہ بھی سمجھا دیجیے. سجدہ صاحب کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ سلام ایک دائیں طرف جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیے جائیں گے، 2 سجدے کر کے پھر التحیات پوری پڑھی جائے گی. یہ سجدہ صاحب کب کیا جائے گا؟ افضل تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد کیا جائے، لیکن اگر کوئی عبدہ و رسولہ کے بعد کرتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن عبدہ و رسولہ سے پہلے سجدہ صاحب نہیں کر سکتے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کیا جائے گا. بہت شکریہ حضرت. بھولنے کے تعلق سے ایک سوال تھا، وہ میں اگلے پروگرام میں کروں گی. عالمات آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، کالرز آپ کا بہت شکریہ. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کے ساتھ نماز کی اہمیت کے تعلق سے یا کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.